اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیج پر موجود اپنے اکابر علماء کرام اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا مناسب بھی نہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا قاری سعید اقبال صاحب نے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی، اور آج ہم یہاں پر اپنے محسن، اپنے مربی حضرت مولانا قاضی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کے اندر جو ان کی خدمات تھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، اور بالخصوص ان کے اہل خانہ اور ان کے گھر والے اور ان کے جو آگے جو ان کے وارثین ہیں ان سے تعزیت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت قاضی صاحب اس آیت کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود تھے۔ ہر آدمی جس کا ان کے ساتھ جس درجے میں بھی تعلق تھا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسا تعلق میرا ساتھ ان کا تھا، جیسی شفقت اور محبت مجھ سے کیا کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں شاید ایسی نہ کرتے ہوں، ہر آدمی کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہی تھا۔ اور اسی طریقے سے مظفر آباد کے حالات کو، مظفر آباد کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھتے ہیں تو حضرت رحمہ اللہ کی زندگی اس آیت کا عملی نمونہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہزاروں اختلافات، ہزاروں مسائل کے باوجود ان کے بارے میں سب کا دل صاف ہے، اور ان کا دل سب کے بارے میں صاف تھا۔ اس کی وجہ یہی آیت مبارکہ ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ انہوں نے اگر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے تو حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہر جگہ پر دین کی دعوت کو پہنچایا ہے، تو موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور آپس کے جتنے بھی اختلاف تھے وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کا انہوں نے حل اتنے احسن انداز میں کیا ہے کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا۔ اس وقت یہاں پر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں ان کے لیے ان کی زندگی ایک دعوت فکر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، ہم میں سے ہر ایک اگر اسی نہج پر چلتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم میں سے ہر فرد یہ عزم کرے کہ ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو بالکل اسی طریقے سے الحمدللہ جیسے ان کی زندگی تھی اختلافات سے پاک، آج اس مظفر آباد کے اندر جتنے بھی حالات ہیں وہ تمام کے تمام حالات آپس میں محبت اور مودت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی جملہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے اپنا بینک بیلنس بنانے کے بجائے اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنی مسجد کی تعمیر کے اندر، اس مدرسے کی تعمیر کے اندر اپنے پاس سے پیسے خرچ کے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ جمع پونجی خرچ کر کے انہوں نے اداروں کو تعمیر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ادارے کے ساتھ جس وقت جہاں کہیں بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم یہاں پر ہر وقت ہر بات پر لبیک کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔